بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے فرانس کی، سال ہے 1957 کا۔ پیرس کی کسی ایک گلی کے ایک نکڑ پہ ایک ترک شہری کی دکان ہوا کرتی ہے، جسے وہاں کے لوگ پیار سے انکل ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی گلی کے کسی حصے میں ایک یہودی خاندان اپنے ایک بچے کے ہمراہ رہائش پذیر ہوا کرتا ہے، اور یہ یہودی خاندان اپنی روزمرہ کی اشیاء کے لیے انکل ابراہیم کی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا ایک 7 سالہ بچہ جاد کے نام سے ہوا کرتا ہے، اور جاد بھی اپنی اور یا گھر کی گھریلو اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے انکل ابراہیم کی دکان کی طرف جایا کرتے ہیں۔ جاد کے اندر جہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں تھیں، وہاں اس کے اندر ایک بری خصلت تھی کہ وہ جب انکل ابراہیم کی دکان سے سودا سلف لیا کرتا تو وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوا کرتا کہ انکل ذرا ادھر ادھر مصروف ہو جائیں تو یہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیا کرتا، اور عموماً یہ چیزیں چاکلیٹ اور اسی طرح کی دیگر میٹھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ واردات جاد بڑے عرصے تک کامیابی کے ساتھ کرتا رہا۔ ایک روز جاد انکل ابراہیم کی دکان پہ آتے ہیں، سودا سلف خریدتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران جب جاد دکان سے مڑتا ہے تو انکل ابراہیم اسے پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ جاد بچے، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ انکل ابراہیم نے یہ جملہ طنزاً کہا ہوگا، پیار سے کہا ہوگا یا ہمدردی کی بنا پہ کہا ہوگا، لیکن جاد کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکلی، وہ واپس آیا، انکل سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ انکل نے اس وعدے پر کہ وہ آئندہ کسی کی چوری نہیں کرے گا، اس کو روزانہ ایک چاکلیٹ اپنی دکان سے انعام دینے کا وعدہ کیا، اور اسی بات کے اوپر دونوں کا اتفاق ہوا۔ یہاں سے جاد اور انکل ابراہیم کی دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جاد ریگولرلی انکل ابراہیم کی دکان پہ آتے رہے، وہاں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے اور اپنے مسائل شیئر کرتے رہے۔ اسی دوران زندگی آگے چلتی رہی، جاد کی عمر بھی بڑھتی رہی اور انکل ابراہیم بھی عمر میں آگے کی طرف سفر کرتے رہے۔ جاد اب بڑا ہو چکا تھا، اس کو جو مسائل پیش آتے وہ اپنے گھر کی بجائے عموماً انکل ابراہیم سے وہ ڈسکس کیا کرتا، اور انکل ابراہیم جو ان کی سمجھ میں آتا وہ اس کے مطابق اس کا حل نکال کے جاد کو بتا دیا کرتے۔ لیکن ان مسائل کا حل انکل ابراہیم بہت خوبصورت اور ایک انوکھے انداز میں نکالا کرتے۔ ہوتا کچھ یوں کہ جاد کو کوئی مسئلہ پیش آتا، وہ انکل ابراہیم کے پاس آ جاتا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا۔ انکل ابراہیم اپنی دراز سے ایک کتاب نکالتے، جاد کے ہاتھ میں دیتے کہ بھئی اس کو جہاں سے تمہاری مرضی اس کو کھولو۔ پھر جاد اس کتاب کو کھولتا، کسی صفحے پہ ہاتھ رکھتا، انکل ابراہیم اس صفحے کو دیکھتے، پڑھتے اور پھر اس کے مطابق اس کا حل اس کو بتا دیتے۔ جاد کا دل بھی اطمینان پکڑتا اور اسی طرح یہ معاملہ آگے چلتا رہا۔ جاد اور انکل ابراہیم کی دوستی قریباً 17 سال چلی۔ 17 سال کے بعد کوئی ایک شام آئی جس میں انکل ابراہیم فوت ہوئے، لیکن فوت ہونے سے قبل انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میں نے جاد کے لیے اپنی دکان میں ایک صندوق کے یا باکس کے اندر ایک تحفہ رکھا ہے، وہ جا کے میری موت کے بعد تم نے وہ جا کے جاد کو دے دینی ہے۔ انکل ابراہیم فوت ہوئے، ان کے بچوں نے وہ باکس جاد کے حوالے کیا، اسے خبر دی کہ انکل ابراہیم فوت ہو گئے ہیں۔ جاد کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا۔ زندگی گزرتی رہی، کسی ایک روز جاد کو کوئی مسئلہ پیش آیا، اس نے بہت کوشش کی کہ اس مسئلے کا حل نکالے، لیکن وہ حل نکال نہ سکا۔ اسی دوران اسے خیال آیا کہ اگر آج انکل ابراہیم زندہ ہوتے تو میں ان کے پاس جاتا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا اور وہ کتاب کھولتے اور میرا مسئلہ بتا دیتے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ وہی طریقہ اختیار کر کے اپنا مسئلہ خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جاد اس باکس کی طرف آتا ہے اور اس باکس کو کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں وہی کتاب ہوا کرتی ہے کہ جو انکل ابراہیم کی دراز میں رکھی ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے وہ کتاب کھولتا ہے، لیکن کتاب کھولتے ہی اسے ایک اور صدمہ لگ جاتا ہے کہ نہ
اس کو کتاب پڑھنے کی سمجھ تھی، نہ وہ جو لکھا ہوا تھا اس کی اسے سمجھ لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک تیونسی دوست سے رابطہ کیا اور اسے بلایا کہ وہ اسے سمجھائے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کتاب ہے کیا۔ تیونسی دوست نے جب کتاب اٹھائی تو وہ مسکرایا، تو جاد نے پوچھا کہ کیا ہے اس کتاب میں اور یہ کتاب ہے کیا؟ اس تیونسی دوست نے اسے کہا کہ یار یہ تو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے اور ہم اسے قرآن کریم کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو جاد نے فوراً سے دوسرا سوال کیا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ جاد نے پھر پوچھا کہ اچھا میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ تو تیونسی دوست نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ مسلمان ہو جائیں گے، اور جاد نے وہیں کھڑے کھڑے کلمہ شہادت پڑھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جاد نے اپنا نام جاد اللہ قرآنی رکھا۔ آپ اس کے نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے قرآن کریم سے کس قدر محبت ہوگی۔ جاد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، علوم شریعہ سیکھتا ہے، اس پہ دسترس حاصل کرتا ہے اور وہیں فرانس میں دعوتی دین کے کام کا آغاز کرتا ہے۔ جاد اب جاد اللہ قرآنی بن چکے تھے۔ یورپ کے اندر انہوں نے اپنی دعوتی سفر کا آغاز کیا اور بڑے قلیل عرصے کے اندر قریباً 6000 لوگوں نے یورپ کے اندر جاد اللہ قرآنی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ ایک روز جاد وہی نسخہ جو کہ انکل ابراہیم کا تھا اسی کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک انہیں اس میں ایک نقشہ ملا کہ جس میں ایک خاص جگہ کی ارد گرد دائرہ کھینچا ہوا تھا اور وہ خاص جگہ براعظم افریقہ تھا۔ اس کے نیچے انکل ابراہیم کے ہاتھوں ایک آیت لکھی ہوئی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ جاد نے اس میسج کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی کہ انکل نے یہ کیا یہاں میسج چھوڑنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے ذہن میں جو جواب بن پایا وہ یہ تھا کہ شاید انکل ابراہیم چاہتے ہوں کہ اب وہ اپنی دینی خدمات اور دعوتی سرگرمیوں کے لیے افریقہ کا رخ کریں، اور اپنی سمجھ کے مطابق اس نے ایسا ہی کیا۔ جاد نے بڑی جوانی میں یورپ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہ زندگی تھی کہ جس کا ہم اور آپ سب خواب دیکھتے ہیں، لیکن جاد کے لیے تو مقصد کچھ اور تھا۔ وہ وہاں سے افریقہ آیا اور افریقہ کے سخت ترین ماحول اور موسمی حالات کے اندر اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں بھی اس نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، کہانی یوں آگے بڑھتی ہے کہ اسی افریقہ میں دعوتی محنت کی بدولت پر جاد اللہ قرآنی کے ہاتھوں قریباً 60 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ جاد 2003 تک افریقہ میں رہے، وہیں پہ کسی بیماری کا شکار ہوئے اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرات محترم، اس کہانی جو کہ ابھی آپ نے سنی، آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ میں سے بہت ساروں نے ممکن ہے سبحان اللہ بھی کہا ہو۔ اس کے 2 بنیادی کردار ہیں مرکزی، ایک انکل ابراہیم کے نام سے کردار ہے اور دوسرا کردار جاد اللہ قرآنی کے نام سے ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کہانی کا ہیرو کون ہے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ جاد اللہ قرآنی کا نام لیں، ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ اس کہانی کا اصل ہیرو انکل ابراہیم ہے تو بے جان نہ ہوگا، کیونکہ انکل ابراہیم اگر نہ ہوتے تو جاد سے جاد اللہ قرآنی کا سفر شاید ممکن نہ ہوتا۔ یہ انکل ابراہیم ہی کا ظرف تھا، اور یہ ان کا بڑا دل تھا، اور یہ ان کی خوش اخلاقی تھی، یہ ان کا محبت تھا، اور یہ ان کی اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے 17 سال تک ایک بچے کے ساتھ کوشش کی، اس کو سپیس دی، اس کو جگہ دی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور 17 سال کی محنت کے بعد جو پروڈکٹ بنا تو اسے ہم جاد اللہ قرآنی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے ہاں بھی داعیوں کی ایک پوری بٹالین پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ان رویوں کا فقدان ہے جو کہ کسی داعی کا خاصا ہوا کرتے ہیں۔ جاد سے جاد اللہ قرآنی کا سفر یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی محنت، ایک دردمند دل اور ایک مخلص انسان تھا۔ ہمارے ہاں بھی دعوت کا کام ہوتا ہے،
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں دعوت کا کام جس طرح سے ہوتا ہے اس سے ہمارے جو اس وقت کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ الجھن محسوس کرتا ہے، اور جو ہمارے رویے ہیں داعیوں کے وہ ان کی بے چینیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ ہمارے ان دوستوں کی گمراہیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے عقل سے عاری واعظین ہیں تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ جو داعی ہیں، جو خود کو داعی کہتے ہیں، نہ وہ زمانے کی زبان سیکھ سکے، نہ اپنے کردار کی تطہیر کر سکے، اور نہ وہ بنیادی خصوصیات اپنے اندر پیدا کر سکے جو کہ کسی داعی کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ حضرت محترم، ہر زمانے کا اسلام اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم سب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہر انسان، ہر جاد اللہ قرآنی بنے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو ابراہیم بنانے پہ تیار ہیں؟ اور ابراہیم وہ ابراہیم کہ جو دین کی دعوت کے لیے آگ میں کودنے کو تیار ہو۔ حضرت محترم، دین نہ کمزور ہوا ہے، نہ اس کے پیغام میں کوئی کمی ہے۔ اگر کمی ہے اور ضرورت ہے تو اس ابراہیم کی کہ جو اپنے اس دین کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو، محنت کرنے کو تیار ہو، اخلاق بنانے کو تیار ہو، اپنی تطہیر کرنے کو تیار ہو، اور زمانے کی زبان سیکھنے کو تیار ہو۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس زمانے کو بھی اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ زمانہ اس وقت اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ کیا آپ اس زمانے کو اس کا ابراہیم دے سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔